قال الله تبارك وتعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين۔ سورہ القصص کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ القصص یعنی ایک تفصیلی قصہ جو اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ ہونے والے معاملات اور پھر ان کے ہاتھ سے ایک آدمی قتل ہوا، اور پھر نبوت کے ملنے سے پہلے جب وہ مصر چھوڑ کر مدین کے علاقے میں پہنچے، وہاں اس قصے کے دوران اللہ رب العالمین نے ایک آیت مبارکہ ذکر فرمائی۔ جب دو بہنیں اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہوئی تھی اس انتظار میں کہ باقی چرواہے جب اپنے ریوڑ کو پانی پلا لیں گے، اس کے بعد آخر میں ہم پلائیں گے۔ شام ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک مسافر بن کے وہاں سے گزر رہے تھے، سارا ماجرا دیکھا، ان دونوں بہنوں کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں، وہ دونوں بتاتی ہمارے والد انتہائی بوڑھے ہیں، ہم خود جانوروں کو لے کر آتی ہیں پانی پلانے کے لیے، اور ہم انتظار کر رہی ہیں جب تک یہ چرواہے فارغ ہو جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کنویں پر جاتے ہیں اور پھر وہاں سے راستہ بنا کے باقی چرواہوں کو ہٹا کر اور پھر خوب ڈول کنویں سے بھرتے ہیں اور پھر ان کے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ آج وہ دونوں بہنیں روز مرہ کا جو معمول تھا اس سے پہلے فارغ ہوئی کہ جانوروں کو پانی آج پہلے ملا، وہ جانوروں کو ہانکتی ہوئی اپنے والد کے پاس پہنچ گئی اور پھر اپنے والد کو اس نوجوان کا پورا قصہ بیان کیا کہ مسافر لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا وہ پریشان ہے، اس کا کوئی گھر نہیں، کسی ڈر اور خوف میں ہے، اور وہ وہیں بیٹھ گیا کیونکہ پانی پلانے کے بعد ایک درخت کے نیچے آئے اور پھر وہاں بیٹھے۔ وہاں ان کی ایک معروف دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ درخت کے نیچے آ کر بیٹھے، نہ گھر ہے، نہ جان پہچان ہے، نہ زاد راہ ہے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا کی۔ انبیاء کی دعاؤں میں یہ ایک معروف دعا ہے جس میں بڑی برکتیں ہیں۔ قرآن میں جتنی بھی دعائیں ہیں جو انبیاء کی، انسان ان دعاؤں کا اہتمام کرے، اس میں بڑی برکتیں ہیں، بڑے فوائد۔ اے اللہ، جو بھی خیر تو اپنی طرف سے آسمان سے نیچے زمین پر میرے لیے اتارے، میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا فقیر، یعنی میں تیرے در کا فقیر، میں تیرے سامنے کشکول لیے کھڑا ہوا ہوں، اپنی جھولی پھیلائے کھڑا ہوا، میں تیرے سامنے فقیر۔ وہ ذات ہے اللہ رب العالمین، الصمد، الوہاب، دینے والا، بے نیاز، عطا کرنے والا، خزانوں کا مالک، جس نے انبیاء کو بھی نوازا، انبیاء کی امتوں کو بھی، دنیا میں جو کفار کو بھی کھلا رہا ہے، اہل ایمان کو بھی کھلا رہا ہے، جو فسق و فجور کرنے والے ہیں ان کو بھی دے رہا ہے۔ وہ الوہاب کہ نبی بھی جس کے دروازے کے فقیر تھے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو خیر تو آسمان سے نازل کرے، ہر خیر آسمان سے ہی نازل ہوتی ہے، اس میں حلال رزق بھی ہے، میری حفاظت بھی ہے، میری جائے پناہ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں خیر۔ اس میں نبوت بھی ہے، کیونکہ معلوم نہیں تھا کہ یہ دعا میں کر رہا ہوں، اللہ خیر میری طرف نازل کر، اس خیر کے اندر اللہ کیا کچھ مجھے دے گا۔ آگے جا کے اس نیک بزرگ شخص کی جو پاکیزہ دو بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کے ساتھ نکاح بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی خیر ہے۔ کچھ معلوم نہیں کہ جن میں جو دعا کر رہا ہوں، اللہ سے خیر طلب کی ہے، اس خیر میں اللہ مجھے کیا کچھ دے گا۔ آگے دیکھیں تو صحیح،
اس ایک دعا کی برکت اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا، آگے جائے پناہ دی۔ ان دونوں بہنوں میں سے ایک بہن آئی چلتی ہوئی، ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں، جو پانی آج جلدی آپ نے ہمارے جانوروں کو آپ نے پلایا ہے اس کی اجرت آپ کو دیں گے۔ وہاں جاتے ہیں، 10 سال کا معاہدہ ہوتا ہے، آپ مزدوری کریں اور پھر اس کے بعد ایک بیٹی کا میں آپ سے نکاح کرواؤں، یہ ساری خیر ہے۔ پھر 10 سال پورے کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی خیر اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کے لیے جو اتاری وہ نبوت اور رسالت، جس کا سلسلہ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ محمد بن عبداللہ علیہ السلام تک مکمل ہو چکا ہے۔ اس سے بڑھ کر اب دنیا میں کوئی خیر نہیں ہے جس کے دروازے اللہ نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ نبوت، رسالت، اللہ رب العالمین نے دور پہاڑ کی طرف بلائے، وہاں جاتے ہیں، نہ صرف نبوت ملتی ہے بلکہ باقی انبیاء کے مقابلے میں ایک امتیازی صفت اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ اللہ خود موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کر رہا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی۔ اللہ نے بعض انبیاء کی خاص صفات ذکر فرمائی، اللہ نے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، بعض انبیاء کو اللہ نے درجات عطا فرمائے۔ فرمائے درجات کے عطا کرنے میں یہ چیز بھی ہے، مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے خود گفتگو کی۔ معراج پر جب اللہ کے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے قریب پہنچتے ہیں، سدرۃ المنتہا تجاوز کر کے فرشتوں کے سردار کی آخری حد جبریل امین میں رک جاتے ہیں، مجھے بھی اجازت نہیں، وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام جاتے ہیں، اللہ ہم کلام ہوتا ہے۔ یعنی اس خیر میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گفتگو فرمائی۔ وہاں یہ شرط ہے، اب دعا کی ہے، مسافر ہے اور موسیٰ علیہ السلام گھر بار نہیں ہے، دوست و احباب نہیں ہے، مال و اسباب نہیں ہے، پیچھے فرعون کے کارندوں کا ڈر اور خوف بھی ہے، انسان ہے، بشری تقاضے ہیں۔ اس وقت کا ایک طاقتور جابر بادشاہ، ظالم سرکش طاقتور بادشاہ، اس کے رعایا کی، اس کی قوم کے ایک انسان کو قتل کر کے نکلا ہوں، ڈر تو ہوگا، بشری تقاضے۔ اس ڈر اور خوف کی کیفیت میں سے اللہ نے کہا نکالا، دعا یہ کی، اے اللہ جو بھی خیر آپ کو رزق کی پریشانی ہے، قرض کی تنگ دستی ہے، اولاد کے رشتوں کی پریشانی ہے، خود نوجوان ہیں، ایک پاکیزہ رشتہ، دیندار رشتہ چاہیے جس میں آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو، دینداری بھی ہو، خود خواتین ہیں، بھلے کنواری ہیں، لیکن اللہ سے ایک نیک رشتہ طلب کریں۔ سب یہ دعائیں کر سکتے ہیں، اللہ سے کوئی پردہ اور شرم نہیں ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو خیر تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ رب العالمین نے نکاح بھی کروایا، وہاں اللہ ہم کلام ہوا طور پہاڑ پر اور نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ یہ دعا کی برکتیں چل رہی۔ جب تھوڑی پریشانی ہوئی کہ میں بظاہر ان کا آدمی قتل کر کے آیا ہوں، بات چیت کرنے میں مجھے پریشانی ہوگی، میری تائید کے لیے میرے بھائی ہارون کو بھی اللہ نبوت اور رسالت دے دے، اللہ نے فوراً یہ دعا قبول کر دی۔ یہ خیر ہی خیر، برکتیں مل رہی۔ آگے معجزات، لاٹھی کو پھینک رہے ہیں، وہ اژدہا بن رہی ہے، بغل میں ہاتھ ڈال کے نکال رہے ہیں، چمکتا ہوا پر نور ہاتھ، اس کی روشنی واضح طور پہ دکھ رہی ہے۔ کتنی خیر کا ذکر کیا ہے۔ یہ دعا کی برکت ہے، دعا کو ہمیشہ اہمیت دیجیے، انبیاء کی دعاؤں کا بالخصوص زیادہ اہتمام کیجیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو وہ بلا کر جاتی، ایک ان دونوں بہنوں میں سے ایک بہن ان کے والد کے پاس پہنچتے ہیں، یہ بات پہلے بھی عرض ہو چکی ہے، یہ معروف ہے کہ وہ سیدنا شعیب علیہ السلام تھے، لیکن یہ مستند حوالوں سے چیز ثابت نہیں۔ اس علاقے کے
ایک نیک اور پر اثر انسان تھے، لیکن یہ حتمی بات نہیں کہ وہ سیدنا شعیب علیہ السلام نیک تھے اور ان کا اس علاقے میں ایک اثر و رسوخ تھا، اتنا تھا جو کہ قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے۔ دونوں اللہ کو گواہ بناتے جب معاہدہ طے ہوتے۔ بہن کہتی ہے، ایک بیٹی کہتی ہے، اے ابا جان آپ یعنی کہ ہمارا بھائی نہیں ہے، جانوروں کو پانی پلانا، جانوروں کو سنبھالنا، گھر کے کام کاج جن کی ضرورت پڑتی رہتی ہے انسانوں کو، کبھی پانی بھرنا گھر کے لیے، کئی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، لوگ خادم رکھتے ہیں، بیٹا ہو تو پھر خادموں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب آپ کا بیٹا نہیں ہے، خواتین اگر کسی کو مزدور رکھنا ہے آپ انہیں مزدور بنا کر رکھیں، ان یا ابت استاجر، آپ انہیں ہی مزدور بنا کے رکھیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین مزدور جس کو آپ رکھیں، کیونکہ اندازہ نے کہا ماں ان کی نظروں کی حفاظت، نوجوان دو شیرہ دو خواتین بہنیں کھڑی ہوئی ہیں، انہیں ان کے جانوروں کو پانی کے ڈول بھر بھر کے دیے ہیں، لیکن دونوں بہنوں کی طرف ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھی۔ یہ نظریں تو چیک ہوتی ہیں، دیکھی جاتی ہیں۔ پاک دامنی، ظاہر ایک نبوت کی پاک دامنی کا آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ انبیاء سب کے سب نبوت ملنے سے پہلے بھی اللہ کے حصار اور اللہ کی عظمت، اللہ کی حفاظت میں تھے، معصوم تھے۔ سب دیکھو کس قدر پاکیزہ یہ انسان، بالخصوص عام روٹین میں کوئی نوجوان کسی چلتی پھرتی خاتون کا کوئی مسئلہ ہو، روڈ پہ پریشان کھڑی آگے آ جائے، اس کو روڈ کے راز کروا لے، یا کسی اور مسئلے میں اس کے کام آ جائے، پھر تو پھولے نہیں سمائے گا، اس کے آگے پیچھے چکر کاٹے گا۔ یہ عام نوجوانوں کی جو ذہنیت، وہاں اللہ کے پیغمبر نے ان کا ایک بڑا مسئلہ حل کیا، لیکن نہ کسی بدلہ لینے کی توقع، نہ کوئی لالچ، خاموشی سے علیہ لا کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اللہ سے دعائیں، پھر اس دعاؤں کی برکتیں آگے ملی۔ تو خاتون نے کہا، بہنوں نے نوٹ کیا، یہ ایک امانت دار اور مضبوط انسان، جس طرح انہوں نے ڈول بھرے تھے، بڑی طاقت کے ساتھ کنویں کا پتھر اٹھایا، جو کہ بنی اسرائیلی روایات میں آثار ہمیں ملتے ہیں، جن کو کئی لوگ مل کے ہٹاتے تھے، پھر کنویں کے اوپر رکھتے تھے، اکیلے نے ہٹایا۔ طاقت، امانت داری، آپ انہی کو مزدور بنے۔ اہل تفسیر نے اس واقعے کو، اس آیت کو سامنے رکھا۔ ہمارے گزشتہ خطبے کا جب موضوع تھا لیبر ڈے جو لوگ مناتے ہیں، اسلام میں بھی مزدوری، کاروبار، ملازموں کے حقوق، اس پر آپ نے کافی گفتگو سماعت، مزید کچھ چیزیں آج کے خطبے میں اسی موضوع کے متعلق بیان کرنا مقصود۔ ملازموں کے ساتھ ہمارا رویہ، اور پھر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے خادم ہیں، ان کی حوصلہ افزائی، مساجد کے ائمہ ہیں، خادم ہیں، مؤذن ہیں، قرآن پڑھانے والے، دین پڑھانے والے، وہ بھی تو ایک قسم کی مزدوری کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے معاملات ملازموں کے ساتھ۔ اور پھر ایک امانت دار مزدور، اس کی مزدوری پوری کرنا۔ دو صفتیں بیان، اللہ نے خوب طاقت دی ہے، یعنی اہلیت ہے، صلاحیت، اور پھر امانت دار۔ کسی بھی عہدہ لینے کے لیے، ذمہ داری لیتے وقت یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہے، اہلیت ہو، پورا وہ کام کرنے کی، کام سنبھالنے کی صلاحیت ہو، اور خائن نہ ہو، امانت دار۔ یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہے۔ امین ہے، نیک ہے، امانت دار ہے، خیانت نہیں کرتا، لیکن کام کرنا ہی نہیں آتا، وہ کس کام کا مزدور؟ میرٹ نہیں ہے۔ کئی ادارے، کئی ایسے عہدے، ایسی حکومت کی طرف سے آنے والی اسامیاں، نوکریاں، گورنمنٹ جابز، کہ جن کی اہلیت کی علامت کیا ہے؟ وہ مخصوص کورس آپ نے حل کیا ہوا ہے، اس کی آپ کے پاس سند ہے، یہ علامت ہے آپ کے پاس اس کی صلاحیت۔ تو محض لالچ میں وہ صلاحیت نہیں ہے، موقع دیکھا ہے، پھر اس کے لیے ہمارے اس دور میں بالخصوص کئی طرح کے غلط طریقے سے وہاں لوگ امیدوار بن کے آتے ہیں اور ان عہدوں پر براجمان ہو جاتے ہیں، جعلی سرٹیفکیٹ بنوائے جاتے ہیں، کئی پیسے دے
بڑی رقم دے کر، اہلیت نہیں، صلاحیت نہیں، میرٹ نہیں، جن کے پاس اہلیت صلاحیت ہے، جن کے پاس سندیں ہیں، سرٹیفکیٹ ہیں، وہ پیچھے رہ گئے۔ یہ جعلی سرٹیفکیٹ بنوا کے آ گیا، یا سفارش ہے، یا اعلیٰ عہدیداروں کو وہ پیسے دے رہا ہے، لاکھوں روپے دے کے پھر کیا ہے وہ ایک بڑے عہدے پر آ گئے۔ کئی ایسے ادارے ہیں جہاں جس قدر بڑے اسکیل کی جاب ہے، 17واں اسکیل ہے، 14واں اسکیل ہے، اسی حساب سے پیسوں سے نوکریاں بڑھ رہی ہیں۔ ظاہر ہے اس ادارے میں پھر وہ کارکردگی کیسی ہوگی جب ایک نااہل آدمی آ جائے، پھر وہ کہتے ہیں 80 لاکھ بھر کے آیا ہوں، تنخواہ کے علاوہ 80 لاکھ بھی تو پورے کرنے ہیں، رشوت، دھوکہ، نہ اہلیت ہے نہ امانت دار، پھر معاملات خراب ہی ہوں، حقداروں کو پھر حق نہیں ملے گا۔ طاقت ہو، صلاحیت ہو، اس کے بعد امانت دار، دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے، جن کی نشاندہی اسے خاتون نے کی، یعنی خاتون کی فراست اور سمجھداری بھی دیکھیں، جس کو اللہ نے اپنے کلام میں اس کا یہ جملہ ذکر کیا، اس میں حکمت ہے نا، اور پھر مفسرین نے اس کو اصول بنایا، مزدوری کے لیے، ملازمت کے لیے، عہدوں کے لیے، امانت داری اور میرٹ اور صلاحیت۔ بلکہ کئی ایسے ادارے جن میں لوگ محض نوکری جب مل گئی، وہ عہدہ مل گیا، اب اس کے بعد جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، اسکولوں میں اگر ہیڈ ماسٹر ہے، کالج میں اگر پرنسپال ہے، یا کوئی اور ڈپارٹمنٹس کا ڈائریکٹر ہے، ہیڈ ہے، اس کے ساتھ سیٹنگ، تنخواہ میں سے ہر مہینے 10,000 آپ کو ملیں گے، آؤں گا نہیں، مہینے کے شروع میں آ کے پوری جو حاضری ہے میری اس پہ سائن کر دوں گا، اور بس خالی میری تنخواہ ہیڈ کے ساتھ سیٹنگ۔ کئی ایسے ادارے ہیں جہاں اس طرح معاملہ چلتا ہے کہ باقاعدہ فزیکلی طور پہ جس ادارے میں اس کی جاب ہے وہاں وہ جاتا ہی نہیں ہے، تنخواہ لے رہا ہے، حرام کی تنخواہ، پیٹ میں حرام۔ یہ مزدوری نہیں، یہ ملازمت نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ ایک تو نااہل آدمی اور اس کے بعد پھر کام کی صورتحال بھی ہے۔ تو لہذا مزدوری اور عہدوں کے لیے جو معاملات اسلام کی شرائط ہیں ان کو بھی مد نظر رکھیں، جو اس خاتون نے جملہ کیا۔ امانت دار آدمی باصلاحیت ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، الخادم الامین الذی یؤتی ما امر به طیبۃ نفسہ احد المتصدقین۔ صحیح بخاری، یہ ایک اصول فرمایا کہ ایک ادارے کا ملازم جو اپنی ملازمت اور اپنی ڈیوٹی اور وقت دینے کی تنخواہ بھی لے رہا ہے، وہ تنخواہ تو اس کا حق ہے، پورا مہینہ یا جو مخصوص دینے وہ آتا ہے، اپنا وقت دیتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، اپنی صلاحیتیں صرف کرتا ہے، اس کے بدلے اس کو تنخواہ ملتا ہے۔ لیکن وہ امین ہے، بالخصوص فائنانس وغیرہ کے جو ادارے ہیں، خزانہ، ٹریجری آفس، وہاں کا وہ ملازم حقداروں کو حکومت کی طرف سے جو پیسے منظور ہوتے ہیں وہ صحیح معنی میں پہنچاتا ہے۔ حدیث میں الفاظ کیا ہے؟ دیکھیں نا، ہمارا دین ایک جامع دین ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں، نبوت کے 23 سالہ عرصے میں اپنی سیرت مبارک کے ذریعے اور اپنے پاکیزہ اقوال کے ذریعے قیامت تک آنے والے تمام مسائل، عبادات اور لین دین، زندگی گزارنے کے اصول سب کچھ بیان کر دیا۔ کوئی ایک ایسا معاملہ نہیں جس میں شرعی طور پر ہمیں رہنمائی مطلوب ہو اور قرآن و حدیث میں اس کا حل موجود نہ، ممکن نہیں۔ فرمایا ایک آقا کا نوکر ہے، خزانوں پر اس کے مال کا وہ نگران ہے، امانت داری کے ساتھ وہ تنخواہ لیتا ہے اپنے آقا سے، ملازم ہے، اپنے سیٹ سے تنخواہ لیتا ہے، سیٹ نے کہا ہوا ہے فلاں فلاں آدمی کو یہ رقم دینی ہے، اس میں یہ اپنا تصرف، ذاتی تصرف نہیں کرتا، اپنا ذاتی تصرف نہیں کرتا کہ جس کو دینا ہے اس کو بلیک میل کرے کہ کچھ خرچی مجھے بھی کروا دے، اس کے پیسے منظور ہوئے ہیں، کچھ میری جیب میں ڈال دے۔ آپ ٹریجری آفس جائیں، جو مختلف ملازم ہیں ڈپارٹمنٹ کے، ان کے ایررز
یا کسی معاملے میں ان کی رقم جب حکومت کی طرف سے منظور ہوتی ہے، آپ ایسے لے کر تو دکھائیں۔ اس ٹریجری میں بیٹھے ہوئے چھوٹے کلارک پٹے والے سے لے کے بڑے بڑے ڈائریکٹر تک، وہاں بڑے ہیڈ کلارک تک اپنا ذاتی حق لینا، وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ شیر کے منہ سے ہڈی لینے کے مترادف، شیر کے منہ سے آپ ہڈی لے سکتے ہیں اس طرح؟ اور نہیں بھائی، ہمارا بھی پیٹ ہے، کچھ ہمیں خرچی کراؤ، چائے پانی کا مطلب دراز نیچے کھل جائے گی، نیچے سے لفافہ ڈال، اس کے بغیر آپ کا کام نہیں کرنا۔ ملازم بیچارہ اگر دیندار ہے، میں تو رشوت نہیں دوں گا، اب اس کا جو حشر کرے، اس کو چکر کٹوائے، وہ چاہے اس شہر کا ہو کسی اور شہر کا ہو، وہ 2-3 گھنٹے مسافر بن کے سفر کر کے اپنے شہر سے مرکزی شہر آئے، اس میں اس کا کرایہ لگ جائے، اس نے جو خرچی مانگی تھی اس سے زیادہ تو اس بیچارے کا پسینہ بہ جاتا ہے اور کرایہ لگ جاتا ہے، تھک ہار کر کہتا ہے یار بیچارے، یا لے لو، مجھے میرا حق تو دے دو۔ اپنا حق لینے کے لیے سارے راستے بند ہو جائے، سامنے والا جو پیٹ میں حرام ڈالنے کے لیے بضد ہے، اگر اس کو ملازم جس کا حق ہے وہ دیں، اہل علم نے اس مجبوری میں اس کو اجازت دی، یہ تو اپنا حق لے رہا ہے۔ دونوں گناہ وہ پیٹو لے گا، جس حرام خور لے گا، جس کی چربی حرام پہ پل رہی۔ ایسے ڈھیٹ یہ جملے کہتے ہیں ہماری بھی اولاد ہے، ہمارے بھی بچے ہیں، یعنی ہماری اولاد کو ہم حرام ہی کھلائیں گے، ہمارے بچوں کے پیٹ میں حرام ہی ڈالیں گے، جو تنخواہ ملتی ہے اس کو حیثیت ہی نہیں دی جاتی، وہ گویا کہ ان کا حق نہیں ہے، حق یہی ہے جو ملازموں سے یہ رشوت لے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی خازن اپنے آقا کے حکم پہ صحیح طور پہ بغیر بلیک میل کیے حقدار کو امانت دے دے، احد المتصدقین، تنخواہ تو لے گا، اللہ اس کو وہ صدقے کا ثواب دے، جتنا آقا کی طرف سے صدقہ ہے، اس نے کہا اتنے پیسے دے، تم صدقے کے طور پہ فلاں مجبور ہے، دینے والے نے صاف شفاف دل کے ساتھ خوشی کے ساتھ دے دیے، دونوں کو اللہ علیحدہ علیحدہ پورا اجر و ثواب دے۔ یہ امانت دار آفیسرز اور ملازم کہاں ہیں؟ ناپید ہوتے جا رہے ہیں، فقدان ہو چکا ہے کہ رشوت کے بغیر کوئی معاملہ آپ کا آگے منہ بھی نہیں سکتا، چل ہی نہیں سکتا۔ یہ حکم نبی علیہ السلام کا 2 مقامات پر آیا تھا، اس ملازم کے لیے جو امانت داری کے ساتھ اپنے کام کرے، چاہے وہ حکومت کے کسی ڈپارٹمنٹ ادارے میں ہو، بالکل فائنانس وغیرہ، جہاں ملازموں تک رقم حکومت کی طرف سے منظور شدہ پہنچے۔ بالخصوص آج لوگوں کی حالت تو یہ ہے، یوسی 22 علاقے میں جو زکوٰۃ منظور ہوتی ہے علاقے والوں کے لیے، وہاں کا جو چیئرمین ہے، ذمہ دار ہے، بہت کم آپ کو ملیں گے جو امانت حقداروں تک پہنچائے۔ قرابت داری، اقربا پروری، اور پھر جو مستحق ہے ان سے کٹوتی کرنے کے بعد آدھی رقم یا کچھ پرسنٹیج کاٹنے کے بعد پہنچائی جاتی ہے، اور کچھ بیچاروں کو مستحق ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا زکوٰۃ ہمارے نام پہ منظور ہوئی تھی اور یہاں آ کے وہ ہضم بھی ہو چکی ہے، اور بڑی آسانی سے اس دنیا میں کیا ان کو ہضم بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ یہ پیٹ میں جب حرام آ جائے، نہ اللہ عبادت قبول فرماتا ہے نہ دعا، اور پھر آخرت میں اس کا محاسبہ بھی بڑا سخت ہوتا ہے۔ دوسری حدیث اسی معنی میں فرمایا وہ خاتون خاوند نے صدقے کے پیسے رکھے ہوئے ضرورت مندوں کو دیتا ہے، گھر میں رشتہ داروں میں کوئی حاجت مند ہے، خاوند گھر پر نہیں ہے، فرمایا وہ خاوند کی رقم میں سے پیسے کچھ اٹھا کے صحیح جگہ پہ تصرف کرتی ہے، جہاں اس کو معلوم ہے میرا خاوند ناراض نہیں ہوگا، اس خاتون کو اللہ پورا مکمل ثواب اور اجر دے۔ جو اپنے خاوند کے مال کو درست جگہ خرچ کر اس کے لیے بھی پورا اجر۔ یعنی خواتین بھی اگر صدقہ کرنا چاہیں رشتہ داروں میں، ایسا کوئی ضرورت مند ہے، کوئی ایسا گھرانہ ہے جہاں راشن کی ضرورت ہے، وہ قرض میں پھنسے ہوئے، اسباب نہیں ہے، خاوند ناراض نہیں ہو گیا، اس کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، صحیح صدقے کے بعد میں خاوند کو اطلاع دے دے تو اس کے لیے بھی پورا اجر ہے، خاوند کو پورا اجر۔ اللہ رب العالمین ہمیں بالخصوص یہ معاملہ
مزدوری کا، کاروباری کا اللہ کی شریعت کی حکمتوں کے مطابق ہمیں حل کرنے کی، ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزدور کو اس کا حق پورا دینا یہ بہت بڑی ایک نیکی ہے۔ جب انسان اس کا حق نہ کھائے، اپنے ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ سارے احکامات ہیں جو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے بیان ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنی خصوصی رحمتیں فرمائے، دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ابو طیبہ ایک آدمی کا غلام تھا، مدینہ منورہ میں، مسلمان تھا، مومن تھا، حجامہ کرتا تھا۔ حجامہ ایک علاج ہے جو نبی علیہ السلام نے اس کی بڑی تاکید کی ہے، یعنی جسم کے اوپر جو مقامات ہیں، دو کندھوں کے درمیان یا پنڈلی پر سر کی پچھلی جانب گوشت کو جمع کر کے، خون کو جمع کر کے تھوڑے سے کٹ لگائے جاتے ہیں جس سے فاسد خون نکالا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر شفا ہے تو ان تین چیزوں میں لازماً شفا ہے۔ شہد کا پینا، جہاں زخم ہے پرانا وہاں داغ لگوانا، فرمایا میں اپنی امت کو داغ انگاروں کے ساتھ علاج کرنے سے روکتا۔ تیسرا جو علاج ہے فرمایا حجامہ کرنا۔ نبی علیہ السلام نے اس کا حکم بھی دیا ہے، خود بھی اسے عمل کیا۔ بیماریاں آج کل بلڈ پریشر اور باقی خون کے اندر خرابیاں، باقی بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ لوگوں نے اب دیکھا ہے چلتی ہوئی جہاں ایلوپیتھک علاج کا طریقہ ہے، نبی علیہ السلام کی حکمتیں اور سنتوں کو جب دیکھا تو حجامہ کی اہمیت کا لوگوں کو پتہ چلا۔ باقاعدہ اب حجامہ سینٹر بھی کھل چکے ہیں جو باقاعدہ حجامہ کرتے، اس طرح علاج کرتے، لوگوں کو بڑی شفا ملی۔ آپ کو جوڑوں کا درد ہے، گھٹنوں کا درد ہے، باقی کئی قسم کی بیماریاں ہیں، پھر حجامہ ایک بہترین علاج، لوگوں کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ بڑی بھاری ہائی پاور کی دوائی کھانے کے مقابلے میں حجامہ کروانے میں جن کو شفا ملی ہے ان کی زندگیاں بہترین گزر رہی۔ نبی علیہ السلام نے ابو طیبہ سے حجامہ کروایا کے بعد اس کو باقاعدہ نبی علیہ السلام نے مزدوری ادا کی، جو ایک ساتھ تھا علاج کا وہ ابو طیبہ کو تھا۔ اس کے بعد یعنی ایک آدمی جس نے آپ کا کام کیا، جس نے مزدوری کی ہے، خدمت کی ہے، اس کے آقا ہاتھ پکڑ کے ابو طیبہ کا اس کے آقا کے پاس لے کے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کی جو لگان ہے، جو اس کے اوپر تمہارے کام رکھے ہوئے ہیں، ان کاموں میں سے اس کے اوپر تخفیف کی شفاعت کرنا اس کے آقا کے ساتھ۔ جو غلام ہوتے تھے آقا کے لیے وہ کام کرتے تھے، مختص ہوتا تھا اتنا آپ نے کما کے لانا، فرمایا اس میں تخفیف کرو۔ یعنی یہ ملازم کے ساتھ ایک بہترین سلوک، اس کو مزدوری وقت پہ ادا کی۔ معروف جو حدیث ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری، یہ صحیح حدیث ہے، اور پھر عمل بھی کر کے دکھایا، سنن نسائی کی معروف روایت، اور پھر عمل بھی کر کے دکھایا، اس کی شفاعت کی اس کے آقا کے کہ اس کے ساتھ تخفیف کرو، معاملات میں آسانی کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ تین آدمی جو غار میں پھنسے تھے، ایک آدمی جنہوں نے غار میں پھنسنے کے بعد تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا اللہ کو واسطہ دیا۔ ایک بدکاری سے بچ گیا تھا، دوسرے نے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور تیسرے کا عمل کیا تھا، ایک آدمی نے اس کے پاس مزدوری کی، اجرت دینے لگا، سیٹھ اپنے مزدور کو ناراض ہو کے چلا گیا، وہ ناراض ہو کے چلا گیا، کئی سالوں کے بعد واپس آیا، لیکن اس سیٹھ نے اس کی اجرت میں خیانت نہیں کی، اس کی امانت سنبھال کے رکھی، نہ صرف سنبھال کے رکھی، آگے جو اناج اس کا تھا اس کو کاش کیا، بیج کی صورت میں،
اس سے پھر اس کی کھیتیاں فصل بڑھتے گئے، اس سے کئی جانور لیے، ریوڑ لیے، ان کو سنبھالنے کے لیے مزدور بھی ہے۔ اللہ نے بڑی برکتیں دے دی، بڑی برکت۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، بار بار اللہ رب العالمین کی برکتیں دے دے چھوٹی سی چیز میں۔ آزمائش بھی تھی سیٹ کے اوپر، گائیوں کا ریوڑ چرواہوں سمیت۔ اب کئی سالوں کے بعد اسے جب حالت، مزدور تھا بیچارہ، حالت ایسی کہ وہ اندازہ لگائے اس وقت کے حساب سے 6-7 کلو کی مزدوری اناج، اس کے لیے بھی محتاج ہے۔ کئی سالوں کے بعد وہ سیٹ یاد آ گیا، شاید 1-2 دن شاید کٹ جائیں گے، وہی آپس لے کے جو ناراض ہو کے چھوڑ کے آیا کہ 7-8 سال پہلے آپ کے پاس مزدوری کی تھی، میں اپنے اتنا 6-7 کلو مزدوری بنی تھی وہ چھوڑ کے گیا تھا، مجھے وہ دے دو۔ وہ سیٹ نے کہا کہ یہ سارا جو ریوڑ کھڑا ہوا یہ لے کے جاؤ۔ اس کو بات مزدوروں کو سمجھ میں نہیں ہے، مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ، بڑے آدمی ہیں چھوٹوں کے ساتھ مذاق کر سکتے ہیں، اور میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ تیرا ہے، تیرا جو اناج تھا اللہ نے اس میں برکتیں دی، میں نے اس کو کاش کیا، اس میں برکتیں ہیں، یہ ریوڑ چرواہوں سمیت تیرے ہیں۔ اس سے کوئی حساب نہیں دیا، اپنا پرسنٹیج لے سکتے تھے لیکن مزدور کے ساتھ پڑھائی یہ نہیں، وہ اپنے سارے وہ ریوڑ چرواہوں کو بھی ساتھ لے کر گیا۔ جو مزدور تھا، چرواہوں کا مطلب تھا اس کے غلام تھے وہ، اب وہ سیٹھ بن گیا ہے، آقا بن گیا ہے، اپنے غلاموں کو اپنے ریوڑ سمیت ہانکتا ہوا اپنے بچوں کے پاس لے گیا۔ اللہ کبھی اس طرح بھی برکتیں لاتا ہے، کبھی بھی انسان حالات دیکھے اللہ سے نا امید نہ ہو، بظاہر اسباب نہیں ہے آپ کے پاس، بیوی اور بچوں کو یہ کہہ کر آیا ہے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سیٹ سے میرے 7-8 کلو جو اناج تھا وہ لے کے آ رہا ہوں، لیکن بچوں کو بھی توقع نہیں، بیوی کو بھی، کہ اب یہ نوکر بھی ساتھ لے کر آئے گا اور کئی ریوڑ بھی جانوروں کے ساتھ ہانکتا ہوا آئے گا۔ اللہ اس طرح چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ آپ کا رب کے ساتھ تعلق درست ہو، امیدیں اچھی ہو، آپ حلال پہ اکتفا کر رہا ہو، یہ واقعہ بتاتا ہے، اس کو آپ گہرائی سے دیکھیں۔ یہ مزدور حرام کی طرف نہیں گیا، پریشان کیوں تھا؟ حرام کرائے اپنا تھا تو یہ بھی بڑا سیٹ بن جاتا، بنگلے بنا جاتا، لیکن یہ حلال پہ اکتفا کر رہا تھا، اسی لیے پریشان تھا، اللہ نے آخر میں برکت دی۔ آپ حلال پہ اکتفا کر رہے ہو، کام کر رہے ہو، پریشانیاں ہیں، یہ عارضی ہیں، پریشانیوں کو دیکھ کے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہونا چاہیے کہ اب حرام پر آپ آ جائیں، نہیں، بلکہ آپ اکتفا کریں، یہ اللہ کی آزمائش ہے، آزمائش میں آپ پورے اتریں گے، ان مع العسر یسرا، اللہ کا وعدہ ہے، تنگیاں برداشت کرو، میں تمہیں آسانی ہی آسانی عطا کروں۔ یہ عمل جو بہترین اس کا معاملہ تھا اس اپنے مزدور کے ساتھ، اللہ نے اس کی نیکی قبول فرمائی، اور جو پھنس گئے تھے وہ پتھر ہٹ گیا گار کے منہ سے، اور تینوں کے ساتھ نکل گئے، تینوں بڑی نیکی ہیں، یعنی واضح ہوا یہ تینوں جو نیکیاں ہیں کرنے والے مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، حقداروں کو حق پورا دینے والا، جب دعائیں کرے گا اللہ اس کی دعائیں قبول کرے گا۔ پاک دامن، جس نے ایک نوجوان دوشیزہ تنہائی میں اپنے آپ، اس دوشیزہ نے اس کے حوالے کر دیا، مجبور تھی، اللہ کے سامنے آخرت میں کھڑے ہونے کا خوف دلایا، ڈر گیا، چھوڑ دیا۔ پاک دامن انسان کی اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، زانی، بدکار، حوث کو پوری کرنے والا، فحشکار، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، لوگوں کے حقوق کھانے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تینوں نیکیاں سامنے رکھو، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اپنے اعمال کا ہم جائزہ لیں۔ صحابہ کرام نے بھی اسی طرح مزدوریاں کی، محنتیں کی۔ عقبہ بن عامر ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے صدقہ کرنے کا حکم دیا، غزوہ تبوک کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر، کچھ بھی نہیں تھا صدقہ کرنے کے لیے، ہم گئے، مزدوریاں کی، جو اناج ملا وہ چند سا چند کلو، وہ ہم نے نبی علیہ السلام کے حکم پہ عمل کر کے دکھایا، وہ ہم نے صدقے کے طور پہ جمع کرا۔ بعد میں اللہ نے صحابہ کرام کو فراوانی عطا فرمائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاجارات
کام کاج کرنا، مزدوریاں کرنا، کاریگروں کے احکامات کے لیے علیحدہ چیپٹر قائم کیا ہے، شرعی احکامات جمع کیے ہیں۔ کئی صحابہ کرام، خلیفہ ثانی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، خلیفہ رابع امیر المومنین جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، باقی صحابہ، انہوں نے اپنی زمینیں آدھے پر، چوتھائی حصے پر کسانوں کے حوالے کی، اور پھر جب پوری فصل اترتی تھی اپنا چوتھا حصہ ان کو مل جاتا تھا، آدھا حصہ مل جاتا تھا۔ اس میں کافی شرائط ہوتی تھی، کبھی بیج مالک کے اوپر ہوتا تھا، بیج کھاد یا باقی خرچہ کبھی کسان کے اوپر، اسی حساب سے پرسنٹیج طے ہوتا ہے۔ یہ کام کاج، یہ مزدوریاں، یہ کام محتاجی سے بچنے کے لیے مال ہوگا تو صدقہ بھی انسان کرے گا نا۔ آخرت بنانے کے لیے بھی ایک مومن کے پاس مال کا ہونا ضروری ہے کہ جس بھی بنا پر آپ صدقہ کرو گے، یہ صدقہ ایک بہترین عمل ہے جہنم سے نجات کے لیے اور درجات بلند کرنے کے لیے، گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، اللہ سے حساب آسان کروانے کے لیے بہترین عمل آپ کا صدقہ ہے۔ محنت حلال کی کر کے کماؤ گے، اپنی ضرورتیں پوری کرو گے، محتاجی سے بچو گے، قرض وغیرہ کی پریشانیوں سے بچو گے، اور کچھ کھا کر بھی اللہ کی نعمتیں کھا کر شکر بھی ادا کرو گے، اور پھر صدقہ بھی کرو گے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے مومن کے لیے حلال کا مال ایک بہترین نعمت، وہ اس زاویے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ صحابہ کرام کی محنتیں میں یہی بتا رہا ہوں، لیکن وہ کیسے تھے؟ اپنی مزدوری کام کاج میں اللہ کے فریضے کا وقت ہو جاتا، وقت پر پہنچ جاتے تھے، کبھی وہ ضائع نہیں کرتے تھے، حلال و حرام کی شرعی حدود میں معاملات کرتے تھے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں صحابہ کرام کے ساتھ، معروف واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ دیتا ہوں، ایک علاقے کے قریب سے گزرے، یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ وہاں ان سے کھانا مانگا، کافی تعداد میں صحابہ کرام تھے، 30 یا 40 کی تعداد میں، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کیا۔ وہ گاؤں کے کنارے پر باہر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گاؤں کے کچھ لوگ بھاگتے ہوئے آئے کہ ہمارے گاؤں کا جو سردار ہے اس کو بچھو نے ڈنگ مار دیا ہے، بڑی تکلیف میں ہے، علاج ہمارے پاس فی الحال کچھ بھی نہیں، کوئی دم درود پڑھنے والا ہے، رقیہ کرنے والا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں میں دم کروں گا۔ جاتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے جو منہ میں لعاب جمع ہوتا ہے وہ تھتکارتے ہیں جہاں بچھو ڈنگ مار کے، جو بالکل مرہم کی طرح سورہ فاتحہ کا دم اس مریض پہ اثر کرتا ہے۔ جو ہی وہ مکمل کرتے بالکل ٹھیک ٹھاک تندرست چل، پہلے لنگڑا رہے تھے وہ، اب وہ صحیح طرح پہ چلتے۔ شرط رکھی تھی کہ کھانا تم نے ہمیں نہیں دیا تھا، اگر اس کو صحت مل گئی تو 30 بکریاں ہم لے لیں۔ ٹھیک، 30 بکریاں مل گئی۔ اب آپس میں صحابہ کرام کا اختلاف ہوا، ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن پڑھ کے اجرت لے رہے ہیں، ٹھہرو، مدینہ قریب ہے، پہنچنے والے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتے۔ پہنچے، نبی علیہ السلام کو سارا قصہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تصدیق فرمائی تمہارے لیے جائز ہے، لیکن تصدیق فرماتے وقت الفاظ کیا تھے؟ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ۔ لوگ دنیا کمانے کے لیے مزدوریاں کرتے ہیں، کاریگریاں کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بہترین جو مزدوری ہے وہ اللہ کی کتاب کا رقیہ اور تعلیم ہے جس پہ تم اجرت لے سکتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے یہ اصول ہے، یہ ایک بنیادی قانون ہے کہ اللہ کی قرآن کی تعلیم جو آگے پہ پھیلائے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، انہیں اجرت حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک حصہ میرا بھی تم نے رکھا ہے، رکھنا ہے تاکہ ان کے دل خوش ہو جائے۔ کیوں؟ انبیاء کا جو رزق ہوتا تھا وہ سب سے پاکیزہ رزق ہوتا تھا۔ تمام انبیاء کے رزق، آمدن کے جو ذرائع تھے وہ سب سے پاکیزہ ذرائع انبیاء کرام کے تھے۔ پر میرا بھی حصہ رکھو، تم مطمئن ہو جاؤ کہ یہ انتہائی پاکیزہ ہے۔ آج ایسے لوگ نکل پڑے ہیں، اگر کوئی بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، بھی قرآن پڑھانے کی تعلیم لے رہے ہو، اللہ کی آیات بھیج رہے ہیں، ایسے بے وقوف جاہل موجود ہے۔ ہم نے خود دیکھا سنا ان نام نہاد مسلمانوں کو عقل نہیں ہے، جہالت، کیونکہ جو علماء سلف جو قرآن و حدیث
کہ وارثین علماء ان سے کٹ گئے، آیات خود پڑھی، حدیثیں خود پڑھی اور خود ہی مفہوم نکالا۔ ان ظالموں کے پاس کئی مال آیا، نہ وہ حج کرنے جاتے نہ عمرہ کرنے جاتے۔ کیوں؟ حج کرنے جائیں گے، وہاں کے امام جو حرم کے امام ہیں وہ تنخواہ لیتے ہیں، ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اتنے متشدد وہ خارجیوں کے جراثیم اب بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، ایسے لوگ موجود، نہ حج ان کو نصیب ہے نہ عمرہ، ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں جائے جو تنخواہ لیتے۔ اس کا مفہوم کیا ہوا کہ جس طرح ہم دنیا دار لوگ دنیا کما رہے ہیں، یہ لوگ بھی علماء، قراء، حفاظ اور ائمہ، موذنین، خدمت کرنے والے، یہ بھی کاروبار میں لگ جائیں، اللہ کی مسجدیں بند ہو جائیں۔ ہم کاروباری لوگ جس طرح عین وقت پہ کاروبار بند کر کے بھاگتے ہوئے آتے ہیں، یہ بھی کمائے مزدوریاں کریں اور بھاگتے ہوئے آئے، کوئی اذان دینے والا ہے نہیں ہے، کوئی نماز پڑھانے والا ہے یا نہیں ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں، ان ظالموں کے ہاں ان کو تنخواہ بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اصول آپ نے سنا، صحیح بخاری کی حدیث، کہ بہترین مزدوری جس پر تم اجرت لیتے ہو اللہ کے قرآن کی تعلیم۔ اس طرح بھی آیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیل، پورا مفہوم تو سنیں۔ سورہ توبہ الزام لگاتے ہیں اللہ کی آیات بیچ رہے، یہ اللہ کی آیت بیچنا ہوتا ہے۔ یہود و نصارہ جو رشوت لیتے تھے وہ اللہ کے احکامات چھپا کر پھر مال بٹورتے تھے۔ بڑے لوگوں کے لیے حکم الگ ہوتا تھا، چھوٹے لوگوں کے لیے حکم الگ ہوتا تھا۔ اس طرح وہ تورات اور انجیل میں تحریف کر کر کے مال کما رہے ہیں۔ یہی آیات آج جو قرآن حدیث پھیلانے والے ہیں، مساجد کے ذمہ دار سنبھالنے والے ہیں، موذنین خدمت کرنے والے ہیں، جو وقف ہے اپنا کاروبار چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے وقف ہے، ان پر بھی اعتراض، یہ تنخواہ کیوں لیتے ہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کا گھر یہ بھی بند ہو جائے، یہ دین آگے نہ چلے۔ آج حفظ کرانے والا قرآن کی آیت چھپا رہا ہے، آگے اللہ کے قرآن کو پھیلا رہا ہے۔ عالم دین مدرسے میں بیٹھ کے تنخواہ لیتا ہے، وہ علم اور فقاہت، حدیث، تفسیر وہ بچوں کو پڑھا کے دین پھیلا رہا ہے، دین چھپا رہا ہے۔ کتنا فرق ہے، یہ ہے جہالت۔ جب اہل علم کو چھوڑ کے خود آپ آیات پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو پھر اسی طرح کی فرسودات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ میں نے خود اپنے کانوں سے ایک آدمی کو سنا، وہ علماء پر، مسجد کے ائمہ پر، خدام پر، مؤذن ان پہ اعتراض کر رہا ہے، کاروباری۔ بھائی ان کو تو پرواہ ہی نہیں، ہمیں معلوم ہے گھروں میں بجلی کے بل ہم ادا کرتے ہیں، یوٹیلٹی بل، باقی معاملات، گھروں کا کرایہ، ان کو مسجد والوں نے گھر دیا ہوا ہے، یوٹیلٹی بل ادا ہو، اور ان کو پرواہ ہی نہیں۔ یہ بھی کام کاج کریں نا، ان کو پتہ چلے ہم کیسے کرتے ہیں۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک آدمی کا جملہ نہیں، یہ نمائندگی ہے کئی لوگوں کی طرف سے جو علماء، ائمہ اور مسجد کے مؤذنین اور خدام سے نفرت کرتے ہیں۔ حوصلہ افزائی تو دور کی بات ہے، لیکن اگر ان کو کچھ سہولیات دی ہوئی ہے تو ان پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہماری طرح کاروبار کریں، پھر جس طرح ہم بھاگے بھاگے آتے ہیں، یہ بھی اسی طرح ہے۔ اللہ کی مسجدوں کو سنبھالنے والا کوئی نہ۔ ان لوگوں نے جنہوں نے وقف کیا ہوا ہے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے، حوصلہ افزائی ان کی ہونی چاہیے۔ یہ بھی تو بہترین مزدوری ہے۔ مزدوری کے متعلق آپ نے احکامات سنے، قرآن پڑھانے والا، دین پڑھانے والا، وقت اپنے آپ کو وقف کر کے ہر وقت مسجد میں ٹھہر کے وقت پہ نمازیں پڑھانے والا، اذانیں دینے والا، مسجد کی صفائی، اس کے معاملہ سنبھالنے والا، سب سے زیادہ حقدار یہ لوگ ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے بہترین حوصلہ افزائی کی جائے، مستغنی ہو جائے دنیا کے معاملات سے اللہ کے دین کے لیے، تاکہ یہ لوگ وقف ہو جائیں اور اللہ کا دین اسی طرح پروان چڑھتا رہے۔ اللہ رب العالمین تمام قسم کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سے دین کی خدمت اور دین کا کام لیتا رہے، دونوں جہانوں میں اللہ تعالی ہم کو عافیت عطا فرمائے۔ درس قرآن حدیث آج بعد نماز مغرب جامع مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ لہر کی لطیفہ نمبر 11 میں 5 ہمارے مغرب میرا درس ہونا ہے انشاءاللہ۔ بیمار پریشان